السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ مولانا ہمارا آپ سے سوال ہے، یزید نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں شہید کرایا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، صدق الله العظيم۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب خطوط لکھے گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ میں پہنچے تو اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ صحابی تھے۔ تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کی۔ 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے لوگ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، حالات ہمارے موافق ہیں، آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ اور اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ خط آج لکھا تو کل پہنچ جائے گا۔ کوفہ اور مکہ مکرمہ کا جو فاصلہ تھا اس وقت 3 ہفتے کم از کم خط کو آتے جاتے لگ جاتے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے جب خط لکھ دیا، ادھر سے یزید کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچ چکے ہیں، اور کوفہ کے لوگوں نے ہم سے بیعت توڑ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کی۔ اور کوفہ کے جو گورنر تھے وہ تو صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، انتہائی نرم دل اور صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے، انہوں نے کوئی حضرت مسلم بن عقیل سے کوئی جو ہے نا کوئی بات نہیں کی۔ اب یزید نے کیا کیا، وہاں کے گورنر تبدیل کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا ظالم آدمی تھا، اس کو جو ہے نا گورنر بنا دیا، اور یہ اس کو پیغام دیا کہ آپ جا کر کوفہ میں اعلان کرو کہ جس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہے، ہم سے بیعت توڑی ہے، ہم اس کو قتل کر دیں۔ یزید نے کہا جی، تو یہ عبید اللہ بن زیاد ظالم آدمی جب وہاں پہنچا کوفہ کے اندر، تو اس نے نقاب پہنا ہوا تھا اور پورے کوفہ کا اس نے چکر لگایا اور یہ اعلان کیا کہ جس نے ہماری بیعت توڑی اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ لوگوں کو پتہ چلا تو وہ تو پہلے سے کوفی لایوفی تھے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی بیعت توڑ دی۔ پہلے دن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے 18,000 لوگ تھے، دوسرے دن 12,000، پھر 6,000، حتیٰ کہ 5ویں دن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 4 آدمی تھے۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے یہ اعلان کیا کہ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جو پناہ دے گا ہم اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو ان 4 آدمیوں نے بھی جب بیعت توڑ دی تو ایک حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اب اکیلے بچ گئے تنہا کوفہ کی گلیوں میں۔ اب یہ اس تلاش میں تھے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوئی پناہ دے دیں۔ تو ہانی بن عروہ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پناہ دی۔ جب عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چلا کہ ہانی بن عروہ نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، تو عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا اور حضرت ان کو ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا۔ جب عبید اللہ بن زیاد یہاں پہنچا اور لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بیعت توڑی، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اس وقت دوسرا خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ لوگوں نے ہم سے غداری کی ہے، ہمیں دھوکہ دیا ہے، اب حالات جو ہے نا تبدیل ہو چکے ہیں، آپ یہاں تشریف مت لیں، آپ واپس چلے جائیں جہاں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خط پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ قادسیہ کے مقام تک پہنچ چکے تھے۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب خط پڑھا اور بعد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بعد میں پتہ چلا کہ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلہ سے مشورہ کہ ابھی ہم لڑنے کے لیے تو نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، لہٰذا حالات وہاں موافق نہیں، ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن جس فیصلے کو اللہ جو ہے نا منظور کر چکے ہیں اس کو کون جو ہے نا ختم کر سکتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہاں لکھی تھی، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے جو اولاد تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو واپس نہیں جائیں گے، ہم تو اپنے ابا کا قصاص لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی جب آپ قصاص لیں گے تو پھر میں کیوں واپس ہوں، اس لیے کہ میں نے بھیجا تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ قاصد تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، اور یہ پہلے بھی کسی حکومت میں یہ جائز نہیں تھا کہ کسی قاصد کو شہید کیا جائے، تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل ہماری قاصد تھے اور لوگوں کے بلانے پر ہم گئے ہوئے تھے، بھیجا تھا ان کو۔ اصل قصور تو کوفہ کے لوگوں تھا، مسلم بن عقیل کا تو نہیں تھا، تو کوفہ کے لوگوں کو جو کہنا چاہے سزا دیں ان کو دینی چاہیے تھی، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجنا چاہیے تھا۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم چلیں گے جی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پھر یہاں سے چلے اور کرب و بلا کے موقع پر میدان میں پہنچے، تو پھر عبید اللہ بن زیاد اور اسی طرح عمر بن سعد اور دیگر حضرات نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا محاصرہ کر لیا۔ پہلے 1000 فوج آئی، پھر 4000 فوج۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے 3 باتیں رکھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی دیکھیں میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، مجھے واپس مکہ مکرمہ جانے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ چھوڑ دیں، میرا راستہ چھوڑ دیں، میں کسی اسلامی سرحد پر جا کر کفار سے لڑوں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ یزید سے براہ راست ملاقات کرنے دیں، میں اپنا معاملہ ان سے کر لوں گا۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد نے تینوں باتوں کو رد کر دیا، جس پر واقعہ کربلا پیش آیا۔ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات ہم وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے پورے اہل بیت سے اللہ ہمیں دلی محبت اور عقیدت اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ یزید اور یزید کی ذریت اور اس طرح پھر صحابہ کے دشمن، اہل بیت کے دشمنوں سے اللہ ہمیں ان کے شر و فتن سے پناہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ شکریہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر کثیر۔